اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ بقرہ میں آیات شریفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ان آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کا تعارف کروایا ہے انسانوں کو، ہدایت کے منشور کا۔ ذالک الکتاب، یہ ہدایت کتابی شکل میں مدون، منظم، مرتب ترتیب کے ساتھ ہدایت جڑی ہوئی اپنے نظم خاص کے ساتھ انسانوں کے لیے، متقی انسانوں کے لیے ہے۔ متقی یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو محفوظ بنا لیا ہے اس سفر ہدایت میں، جنہوں نے اپنا حفاظتی بندوبست کر لیا ہے، حفاظتی تدبیر اختیار کر لی ہے، حفاظتی نظم قائم کر لیا ہے۔ یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے۔ ان کی اوصاف یہ ہیں کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق عطا کیا ہے یا جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، بقا کا ساز و سامان، بقا کے وسائل، اسے انفاق کرتے ہیں، اسے ضرورت مند تک پہنچاتے ہیں اور اسے تقسیم کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں اس کو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ متقی وہ ہیں جو آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ صفت متقین اساسی و بنیادی ہے۔ ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ اور انفاق مما رزقنا، یہ دراصل تمہید ہے، مقدمہ ہے اسی امر کے لیے، ایمان بما انزل الیکا کے لیے۔ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، اصل ہدف وہ ہے انسانوں تک پہنچانا، اور باقی سب کچھ اس کے لوازمات ہیں۔ ما انزلہ ہدایت انسان کے لیے جو قرآن کی صورت میں وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور یوں نہیں کہ یہ وحی آغاز ہی رسول اللہ سے ہوئی ہے، یعنی ہدایت کا آغاز رسول اللہ پر قرآن کے نزول سے ہوا ہے، بلکہ پہلے سے سابقہ نسلوں اور سابقہ امتوں کے اندر بھی یہ نزول ہدایت کا عمل انجام پایا ہے، اور وہ بھی ہدایت تھی انسانوں کے لیے۔ اس پر بھی ایمان متقین کی اوصاف میں سے ہے، صفات میں سے ہے، خصوصیات میں سے ہے، اور آخرت پر یقین۔ پھر اس کے بعد ان آیات کی جمع بندی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔
ما انزل الیک پر ایمان، قرآن کریم نے ما انزل کو محوریت قرار دی ہے، یعنی اصل ہدف انسان کے لیے یہی ما انزل پہنچانا ہے، ما انزل کو وضاحت کرنا ہے، ما انزل پر عمل کرنا ہے، ما انزل کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے اور اسے اپنی عملی زندگی میں بروئے کار لانا ہے۔ یہ اصل مقصد ہے، یعنی ہدایت کا محوری نقطہ یہ ہے۔ باقی سب ایمان بالغیب، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ و دیگر جتنے لوازمات ہیں وہ سب اس ما انزلہ کے ارد گرد یا اس کے اسباب ہیں یا اس کے علل ہیں یا اس کی اغراض ہیں یا اس کے اہداف ہیں یا اس کے عمل پیرا ہونے کے لیے یا اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے قواعد و ضوابط ہیں۔ بس ما انزلہ ہی ہدایت کی روح ہے یا ہدایت کی اساس ہے، اور مراد اس سے واضح ہے وحی کے ذریعے ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ جیسا اشارہ کیا تھا کہ یہ حقیقت مبہم ہے، وحی، نزول وحی، اللہ کی طرف سے ہدایت کا انبیاء کے قلوب پر نازل ہونا، یہ مجمل طور پر، مبہم طور پر سب کے ذہنوں میں موجود ہے یہ مطلب، لیکن واضح، روشن، مبین نہیں ہے، سوائے اکا دکا افراد کے اوحدی الناس کے علاوہ یہ عام لوگوں کے لیے واضح نہیں ہے۔ عام لوگوں سے مراد یہ نہیں کہ عوام الناس کے لیے واضح نہیں ہے، لیکن علماء پر واضح ہے۔ یہ جو عرض کیا ہے کہ واضح نہیں ہے، طبقہ علماء میں دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے ذہن میں وحی کا مجمل مبہم تصور موجود ہے، یعنی اللہ کی طرف سے رسول اللہ پاک کی طرف پیغام کا آنا یا انبیاء کرام کی جانب پیغام کا آنا اور ان کا اس پیغام کو دریافت کر کے لوگوں تک ابلاغ کرنا اور اس کی تبیین کرنا۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسے طے پاتا ہے یہ عمل، وہ پیغام نازل کیسے ہوتا ہے اس مقام عالیہ سے، علم الہیہ سے سطح مخلوقات تک، یعنی خالق کے درجے سے مخلوق کے درجے پر اس کا نزول کیسے ہوتا ہے، اس کے مراحل کیسے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ وہ مطالب ہیں جو نہ تفاسیر میں بیان ہوتے ہیں اور نہ ہی زیادہ اس کی وضاحت ہوتی ہے، بس مجمل طور پر ذکر ہوتا ہے، اور اجمال اور ابہام کے اثرات پھر اس ما انزلہ کے اوپر مرتب آثار میں باقی رہتے ہیں، یعنی قرآن فہمی میں یہ ابہام آخر تک رہتا ہے جو کیفیت نزول اور حقیقت وحی کے متعلق شروع میں ایجاد ہو جاتا ہے اور آخر تک رہتا ہے۔ تمام مطالب جو وحی کے ذریعے انسان تک پہنچے ہیں ان سب میں یہ ابہام موجود رہتا ہے۔ خب سب سے پہلا ابہام تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے ذات سے، سقع الہی سے، جانب الہی سے ہدایت و منشور نازل ہوتا ہے، وہاں سے عطا ہوتا ہے۔ وہ حقیقت جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ذات حق جس کو کہتے ہیں، جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، حقیقت کائنات ہے، خب پہلا ابہام اسی ذات کے متعلق ہے کہ وہ کیسے ہے، وہ کہاں ہے، وہ کس طرح سے ہے، وہ فاصلے پہ ہے، اس کو پیغام پہنچانے کے لیے کیوں اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو انسان کے لیے قابل فہم ہیں۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہیں یہ چیزیں، اور روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے انسانوں کو اس امر میں غور نہ کریں، گمراہ ہو جائیں گے۔ ایسے امکان ہے کہ اگر انسان صحیح رہنمائی سے غور نہ کرے اور اپنے تخیل سے
اس امر میں غور کرے تو گمراہی ہوتی ہے، نہ صرف اس امر میں بلکہ کوئی اور حقیقت بھی جس کو انسان اپنے طریق سے اور اپنے اسلوب سے نہ دیکھے تو اس کے اندر یہ گمراہی یقینی ہے، ہوئی بھی ہے اور ہو سکتی بھی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ جس طرح امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی راز کو بیان کیا ہے نہج البلاغہ کے خطبات میں اور دیگر اپنے مناجات کے اندر یا دعاؤں کے اندر، یہ راز برملا کیا ہے، کھولا ہے۔ اگر انسان جامع ایک نگاہ رکھتا ہو ان تمام متون پر، قرآن اور نہج البلاغہ کے توحیدی خطبات اور اسی طرح دعائیں و مناجات جن کے اندر یہ معارف ذکر کیے گئے ہیں، تو آسانی سے یہ مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن مفروضات، تلقینات اور پہلے سے بنی ہوئی ذہنیت انسان کو اس دشواری میں ڈال دیتی ہے، چونکہ اس بارے میں انسان کی الجھنیں زیادہ ہیں کہ ذات حق کا رابطہ کائنات کے ساتھ کیسے ہے، ذات حق کا رابطہ انسان کے ساتھ کیسے ہے، اور حق تعالیٰ کا رابطہ انبیاء کے ساتھ کیسے ہے۔ یہ سارے حقائق ہیں جو ان کا جاننا ضروری ہے، اور انشاءاللہ اثناء تفسیر میں واضح ہو جائیں گے۔ اس کو الگ موضوع قرار دے کر اگر نہ بھی بحث کریں ہم، چونکہ بیشتر آیات کریمہ اسی حقیقت کی طرف ناظر ہیں، انسان کا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ، انسان کی بازگشت اپنے رب کی طرف، پروردگار کی طرف، رجوع الی اللہ اور سیرورت الی اللہ، یہی قرآن کے اصلی معارف ہیں جو اثناء میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور یہ سلسلہ جاری رہا، تو انشاءاللہ یہ حقائق وہاں روشن ہو جائیں گے۔ ما انزل اللہ، یہی ہدایت جو قرآن کریم کی صورت میں، کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہے اسے نازل کیا ہے اللہ نے، نزول حقیقی ہوا ہے، اور حقیقی نزول یہ ہے کہ ذات حق جو ذات اعلیٰ ہے، ذات بلند ہے، ذات عظیم ہے، اس ذات سے مخلوق کی سطح پر یہ علم آیا ہے، یہ ہدایت اتری ہے، رنگ مخلوق اس نے پہنا ہے، اور یہی اس کا تنزل ہے۔ اس سوق سے، اس عالم سے، اس ناحیہ سے یہ ہدایت انسانی سطح پر آئی ہے، مخلوق کی سطح پر آئی ہے، یہ نزول ہے۔ خوب، اب یہ نزول مصداقاً بھی واضح ہے اور مفہوماً بھی واضح ہے۔ ما انزل اللہ مفہوماً جو کچھ اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے رسول اللہ پر، اور مصداق کے لحاظ سے قرآن کریم ہے، کتاب مجید ہے، کلام اللہ ہے۔ اس کے متعلق قرآن نے 3 بنیادی انسانی وظائف، فرائض ذکر کیے ہیں۔ ایک ایمان بما انزلہ ہے، دوسرا حکم بما انزلہ ہے، جس طرح سے اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق حکم کرنا ہے، اور تیسرا عمل ہے، اتباع ہے و اطاعت ہے ما انزلہ کی۔ یہ 3 امر ما انزلہ کے متعلق انسان نے انجام دینے ہیں، ایمان، حکم اور اطاعت و اتباع و عمل ہے، یہ پیروی کرنی ہے انسان نے۔ ایمان بما انزلہ اشارہ کیا ہے کہ ایمان عموماً اب خصوصاً علم کلام میں یا دیگر معارف میں ایمان کے متعلق جو بحث کی گئی ہے، اس نے ایمان کا معنی، مفہوم قرآن سے مختلف بنا دیا ہے۔ قرآن میں ایمان جس اصطلاح میں پیش کیا جاتا ہے یا جو چیز انسان سے طلب کی جاتی ہے، علوم نے، علم کلام و دیگر علوم نے و علم کلام سے متاثر علم تفسیر نے بھی ایمان کو کچھ اور شکل دے دی ہے کہ فقط ایک باور، ایمان یعنی ماننا، قبول کرنا، اعتقاد پیدا کرنا، صرف اس میں منحصر کر دیا ہے ایمان کو، اور اس کی حقیقت سے
علیحدہ کر دیا. یہ ایک جز تھا ایمان کا. حقیقت ایمان یا ایمان قرآن کریم کے نزدیک جو حقیقت تھی اس کا ایک جز تھا یہ اعتقاد، باور اور ماننا. تمام ایمان یہ نہیں ہے. ایمان جیسا اس کے مادہ سے ماخوذ ہے کہ امن سے مشتق ہے. ایمان امن یعنی اطمینان، اعتماد فراہم کرنا، تسلی ایجاد کرنا اس چیز کو جس کو امن کی ضرورت ہے، جس کو اعتماد کی ضرورت ہے، جس کو حفاظت کی ضرورت ہے کہ وہ محفوظ ہو، امن میں ہو، اس کو اعتماد فراہم کرنا، اطمینان دینا، یہ امن ہے. آمنہ یعنی اس نے امن دیا ہے، اس نے امن فراہم کیا ہے. اب یہ کس کو کیا؟ ممکن ہے اپنے آپ کو اس نے امن فراہم کیا ہے، اور ممکن ہے دوسرے لوگوں کو اس نے امن فراہم کیا ہے، اور ممکن ہے بہت ساری اور چیزوں کو اس نے امن فراہم کیا ہے. حقوق کو، حدود کو، انسانوں کو، موجودات کو، مخلوقات کو، کائنات کو، اور انسان کے اختیار میں جو کچھ ہے اس سب کو امن میں لانا، امنیت دینا، اطمینان و بھروسہ ان کے لیے فراہم کرنا، یہ امن ہے. اس کے لیے ظاہر ایک مرحلہ بیچ میں اعتقاد اور باور کا بھی ہے کہ انسان اس چیز کو یقین کر لے، اس کا اقرار بھی کرے اور اس پر اعتقاد بھی رکھتا ہو انسان. امنیت کے لوازمات میں سے، امن کے لوازمات میں سے اعتقاد ہے، یا امن کے ارکان میں سے ایک رکن اعتقاد ہے. لیکن اعتقاد مساوی نہیں ہے ایمان کے ساتھ، اور ایمان مترادف نہیں ہے اعتقاد کے ساتھ، بلکہ ان کا تعلق ہے. یہ جز ہے اعتقاد، اور ایمان اس حقیقت کا نام ہے جو اعتقاد کے علاوہ بھی اس کے اندر حقیقت موجود ہے. اس ایمان کے یعنی امن کے جو متعلقات ہیں جن کے ذریعے سے یہ امن انسان نے حاصل کرنا ہے اور انسان نے فراہم کرنا ہے، یہ امن، اس میں سب سے پہلے ایمان باللہ ہے. یہ امنیت انسان کو اللہ سے حاصل کرنی ہے. اعتماد و بھروسہ بنانا ہر شے کے لیے، جس کو بھی امن کی ضرورت ہے وہ اللہ کے توسط سے ہوگی، اللہ کے ذریعے سے انسان کرے گا. اور دوسرا متعلق جو اس کے لیے ذکر کیا گیا ہے ایمان بالغیب، اور پھر ایمان بما انزلہ ہے. ایمان بما انزلہ، اس کے اندر تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں جن کے ذریعے سے انسان نے اپنی زندگی کو اور اپنے ماحول کو اور باقی انسانوں کو اور حدود کو، حقوق کو، ہر اس چیز کو امن دینا ہے جس کا امن جو امنیت کا تقاضا رکھتی ہے یا جس کی ضرورت ہے. امن اور اعتماد و ایمان، اس کے بغیر اس کو تحفظ نہیں ملتا ہے. امانت اسی باب سے ہے، اسی مادہ سے ہے. امن، ایمان اور امانت دونوں ایک ہی مادہ سے نکلے ہیں، امن کے مادہ سے. امانت بھی اسی چیز کو کہتے ہیں ہم جس کو اعتماد، ایمان، اطمینان اور حفاظت کی ضرورت ہو، وہ امانت ہے. اور وہ امین انسان اسی انسان کو کہتے ہیں جو ان متعلقہ چیزوں کو، جو محتاج امن ہیں، ان کو امن فراہم کر دے، امان دے ان کو، اس شخص کو امین کہتے ہیں. مومن بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو تمام حقائق امن سے آشنا ہے، جن حقائق سے امن ملنا ہے، فراہم ہونا ہے انسانی زندگی کو، انسان کے مقصد کو، انسان کے ماحول کو، انسان کے محیط کو، انسان کے ہدف کو، اور انسان کے روابط کو، انسان کے ظواہر کو، انسان کے باطن کو، جن چیزوں سے امنیت نصیب ہونی ہے، ان حقائق کو متعلق ایمان قرار دیا گیا ہے، جن میں اہم ما انزلہ ہے. دوسرا حکم ہے
اس کے ما انزلہ کے بارے میں کہ اس کے مطابق حکم بھی کرنا ہے، نہ صرف اعتقاد. یعنی ایمان کا اول تو معنی اعتقاد نہیں ہے، اعتقاد سے وسیع تر معنی ہے. اور ثانیاً یہ کہ ایمان کے ساتھ ساتھ آپ نے حکم بھی کرنا ہے ما انزل اللہ کے مطابق. قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس کی طرف انسان کی رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ نے ایمان ما انزلہ کے مطابق حکم کرنا ہے. دین کی طرف دعوت بھی قرآن نے فرمایا کہ دین کی جانب لوگوں کو دعوت کا مطلب یہی ہے کہ ما انزلہ کی طرف ان کو بلائیں آپ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. یا دیگر آیت میں ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سورہ مائدہ میں ہے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر اگر حکم نہیں کرتے، اس کے مطابق، اس کی بنیاد پر حکومت نہیں کرتے، وہ حکم نہیں کرتے، یہ کافر ہیں. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور دوسری آیت سورہ مائدہ میں ہی 45 میں ہے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو حکم نہیں کرتے، حکومت نہیں کرتے، حکومت نہیں بناتے ما انزل اللہ کے مطابق، یہ ظالم ہیں. تیسری آیت میں ہے سورہ مائدہ کی 47 نمبر میں ہے کہ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ فاسق ہیں جو ما انزل اللہ کے مطابق حکم نہیں کرتے، فیصلہ نہیں کرتے اور حکومت نہیں کرتے، حکومت نہیں بناتے. یہ کافر، ظالم اور فاسق ہیں. یہ ما انزل اللہ کے علاوہ اگر کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. خب یہ ایک الگ بات ہے، آگے آئے گی انشاءاللہ جب ما انزل اللہ کی تفسیر ہوگی. زیادہ قرآن نے خود اسی کو زیادہ کھولا ہے، ما انزل اللہ کو کھولا ہے زیادہ. ہمیں کہا گیا کہ اس پر ایمان لائیں اور ہدایت میں اسی کی زیادہ وضاحت ہے. ما انزل اللہ کیا ہے؟ لیکن ما انزل اللہ کی راہ میں رکاوٹیں جس کی وجہ سے مومن، مسلم، ایمان رکھنے والے بھی ما انزل اللہ کے مطابق حکم نہیں کرتے، زندگی نہیں گزارتے، اس کو اپنا آئین و منشور نہیں قرار دیتے. اس کی راہ میں ایک رکاوٹ آبائی دین ہے یا آبائی طور طریقہ ہے، آبائی رسم و رواج ہے، آبائی سلسلہ جو عموماً معمولاً روایتی قوموں میں اور روایتی خاندانوں میں، قبائلی خاندانوں میں رائج رہتا ہے. مغربی معاشرے میں تقریباً آبائی طریقہ نہیں کیا جاتا، کم ہے بہت، ان کے اندر بھی ہے لیکن ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی ہے بنیادی کہ انہوں نے ایک تو دین کے نام پر جو چیز ان کے ہاں رائج تھی اس کو ترک کر دیا ہے، دوسرا آبائی طور طریقہ جو ان کے ہاں رائج تھا روایتی، اس کو بھی انہوں نے ترک کر دیا ہے، اور اس کی جگہ پر جو چیز قائم کی ہے وہ خود اپنی بنائی ہوئی موجودہ نسل کے خواہشات اور موجودہ نسل کے تمنیات سے انہوں نے اپنے لیے علیحدہ سے قانون منشور آئین نکالا ہے. لیکن مشرقی معاشرے، خصوصاً مسلمان معاشرے کہ جن کے اندر ایک یا مکمل قبائلی طرز زندگی ہے یا نیم قبائلی طرز زندگی ہے. مثلاً ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستانی 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، تیسرا حصہ نہیں ہے. یا مکمل قبائلی طرز زندگی ہے یا نیم قبائلی طرز زندگی ہے.
مثلاً جو لوگ شہروں میں آ گئے ہیں، مخلوط آبادی میں آ گئے ہیں، اپنے علاقائی موروثی علاقے سے نکل آئے ہیں، قبیلے سے، بہن بھائیوں سے دور ہو کے کسی اور فضا میں جا کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ نیم قبائلی زندگی گزار رہے ہیں۔ مثلا اپنے قبیلے سے باہر آ گئے ہیں، لیکن جس شہر میں ہیں وہاں پر قبائلی انداز پر ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے اعتقادات، ان کے باور، ان کے ذہنی رجحانات، ان کے تمایلات، ان کے معیارات سارے وہی ہیں جو ان کے آبا نے بیان کیے تھے، اور کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہمارے آبا میں یہ کام ہوتا تھا، یا ہمارے خاندان میں ہمارے آبائی رسومات یہ ہیں، ان پر ہی پابند ہوتے ہیں۔ خوب، یہ بڑی رکاوٹ ہے قرآن کے نزدیک کہ ما انزل اللہ کے مطابق حکم و ما انزل اللہ کے مطابق حکومت کے قیام کی راہ میں یہ آبائی طور طریقہ بڑی رکاوٹ قرآن نے قرار دیا ہے۔ اور ایک اور چیز جو قرآن نے اس کو رکاوٹ قرار دیا ہے وہ کہ قرآن ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، ما انزل اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، وہ حکمران ہیں، طاغوت، طواغیت بھی رکاوٹ ہیں ما انزل اللہ کی راہ میں، یا اس کے معطل ہونے کا ایک سبب طواغیت ہے کہ لوگ آبا کو اگر نہیں پرستش کرتے تو طواغیت کے تابع ہو جاتے ہیں، سلاطین کے تابع ہو جاتے ہیں، وہ انہیں دور کر دیتے ہیں۔ آج مغربی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو قرآن نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کریں، ما انزل اللہ کے مطابق حکومت کریں، ما انزل اللہ کے مطابق ان کی رہنمائی کریں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی احوا و خواہشات کی اتباع و پیروی نہیں کرنی آپ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، جو آج کے زمانے میں، موجودہ زمانے میں معمول ہے ما انزل اللہ کے مقابلے میں، وہ اتباع ہوا الناس ہے۔ احواء الناس جیسے مغربی معاشرے کی بنیاد آج کی نسل کی احوا ہیں، یا جمہوریت کی بنیاد احواء الناس ہیں، احواء الناس کے اوپر بنا ہوا نظام جمہوریت کہلاتا ہے۔ یہ یا افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی کو حکم قرار دوں میں، جبکہ اس نے کتاب نازل کی ہے آپ کی طرف، اس کے علاوہ کسی کو آپ حکم قرار دو گے جبکہ اس نے کتاب نازل کی ہے۔ اور اسی طرح یہ ما انزل اللہ قرآن کریم میں مسلسل یہ فصل اور یہ باب تکرار ہو رہا ہے، اور اس کے مصادیق کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اور تیسری چیز اطاعت ہے، جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ انزل اللہ کے مطابق کریں آپ۔ ما انزل اللہ سے ہٹ کر مومن نے کوئی قدم نہیں اٹھانا، فیصلے ما انزل اللہ کے مطابق، حکومت ما انزل اللہ کے مطابق، اور عملی قدم، انفرادی قدم، نجی قدم بھی آپ نے ما انزل اللہ کے تحت اٹھانا ہے۔ یہ ہدایت ہے آپ کی، ایمان بما انزل الیک، حکم بما انزل الیک، اور عمل و اطاعت ما انزل الیک، اس کی جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ دوسری چیز جو اس آیہ شریفہ میں سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے وہ ہے کہ ایمان بما انزل من قبلک، آپ نے ایمان رکھنا ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے، دیگر انبیاء کرام پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر بھی آپ نے ایمان رکھنا ہے۔ جس طرح رسول اللہ پر جو کچھ، یعنی بغیر فرق کے، اس آیہ کریمہ میں اب آگے مفسرین نے اس باب کو کھولا ہے، بیان کیا ہے کہ سابقہ انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا ہے، آج کی موجودہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکار امت، آیا ان انبیاء کی
ہدایات یا ان کی کتب یا ان کے احکام پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے کہ دونوں پر یکساں کرنا ہے، ایمان بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ایمان میں کوئی تفاوت نہیں ہے، جیسا ایمان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اور ہدایت پر رکھنا ہے اور اس کو اپنے لیے ذریعہ امن قرار دینا ہے، اسی طرح سے آپ نے ما انزل من قبل کا، آپ سے یعنی رسول اللہ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا ہے، آسمانی کتابیں تورات و انجیل و دیگر صحف، ان پر بھی ایمان اسی طرح سے لازمی ہے۔ یہ متقین کی صفات میں سے ہے۔ اور چونکہ ایمان کو مترادف با اعتقاد قرار دیا گیا ہے اور رسول اللہ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر بھی اعتقاد منع کیا گیا ہے، ایمان کا امن عملی تک نہیں پہنچے، بیچ میں ہی اس کو معنی کو مائل کر دیا گیا ہے اعتقاد اور قلبی باور کی طرف۔ خوب اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ سابقہ انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا وہ حق تھا، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ یہ عمومی تفسیر ہے تمام باقی بزرگان کی کہ ایمان بما انزل من قبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح رسول اللہ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اگر یہ آپ نے مان لیا، قبول کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ ایمان بما انزل الیک ہے۔ اور ایسے ہی آپ یہ بھی مان لیں کہ تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، انجیل حضرت عیسیٰ پر، اور صحف دیگر انبیاء پر نازل ہوئے تھے، وہ بھی حق تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے۔ تو یہ ایمان بما انزل من قبلک ہو جائے گا۔ لیکن ایمان کے معنی میں اگر غور کریں تو ایمان فقط اعتقاد ذہنی نہیں ہے، فقط ذہنی تصور کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان بما انزلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو عملی زندگی میں امنیت اپنی زندگی کو دینی ہے اور دوسروں کو دینی ہے بطور مومن، یعنی امن فراہم کرنے والے ذمہ دار کے طور پر، اس کے لیے آپ کو صرف ذہنیت بنا لینے سے یہ امنیت حاصل نہیں ہوتی۔ مثلا آج ہم دہشت گردی کے مقابلے میں اگر امن چاہتے ہیں تو یہ یقین رکھ لیں، مثلا چند چیزوں پر آپ باور کر لیں کہ یہ چیزیں صحیح ہیں اور حق ہیں۔ ایک یہ کہ دہشت گرد ہمارے دشمن ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، ایمان ہے یہ آپ کا۔ دوسرا، مثلا ہماری حکومت یا ہماری افواج یہ دہشت گردی کے مقابلہ کرنے والے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں آپ۔ ان دو ذہنیتوں سے کیا ہمارے ملک کے اندر امن قائم ہو جاتا ہے؟ پاکستانی شہری دہشت گردی کے زد سے محفوظ ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ نے مثلا قانون کے ذریعے سے امن قائم کریں، قانون کی بالادستی اور قانون کے نفاذ سے امن قائم کریں، اگر یہ ایمان رکھ لیں کہ پاکستان کا قانون صحیح ہے، حق ہے اور میں اس کو مانتا ہوں، نہ خود آپ امن میں ہیں اس اعتقاد ذہنی سے اور نہ ہی آپ کا ملک امن میں ہے، جب تک یہ آئین عملی شکل نہیں اختیار کر لیتا، آئین سے جب تک تمسک نہیں ہوتا، آئین کا جب تک نفاذ نہیں ہوتا، امن زمین پر قائم نہیں ہوتا۔ آپ جو ذہنیت رکھتے ہیں امنیت کی، اس ذہنیت سے امنیت نصیب نہیں ہوتی۔ خوب یہی ذہنیت قرآن کے بارے میں رکھ لیں، قرآن اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے مان لیا کہ بالکل سچ ہے، جو کچھ ہے حرف حرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، حق ہے قرآن۔ کیا اس سے انسان کو امنیت مل گئی ہے؟ نہ، اس سے کوئی امنیت نصیب نہیں ہوئی انسان کو۔ انسان کا مکان جن خطرات میں ہے، جہاں سے انسان کی زندگی کو خطرہ ہے، نقصان ہے، فساد ہے، ہلاکت ہے، ویسے ہی انسان اس ہلاکت کے منہ میں ہے، اور ذہن یہ بنایا ہوا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن سے امنیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب قرآن ایک آئین کے طور پر معمول بن جائے، عمل میں آ جائے،
انسان کی زندگی میں قانونی شقیں اس کے، قانونی مادے اس کے باقاعدہ رائج ہو جائیں، نافذ ہو جائیں، اور ان قانونی مواد کو ترک کرنے کے بارے میں محاسبہ ہو، مواخذہ ہو کہ آپ نے قانون کا فلاں حصہ عمل نہیں کیا، یہ پوچھ گچھ کی جائے، پھر قانون ذریعہ امنیت بنتا ہے۔ مثلا پاکستان میں امن قائم ہوگا آئین کے ذریعے، نہ کہ آئین کے بارے میں ذہنی تصور سے، آئین کو زمین پر نافذ کرنے سے امن قائم ہوگا۔ اگر ہم یہ ایمان لے آئیں کہ سابقہ انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث تھے اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی حق ہیں، اب یہ ذہنیت ہم بنا لیں، اس پر ایمان لے آئیں، تو اس سے یہ اعتقاد، یہ ذہنیت ہم رکھ لیں، اس سے ہمیں کیا امنیت ملی ہے؟ اس نقطے سے قرآن کے بارے میں یہ ذہنیت رکھ لیں، یا سابقہ انبیاء کی کتب کے بارے میں اور ان کے آئین کے بارے میں یہ ذہنیت رکھ لیں کہ وہ بھی حق تھے، لیکن نہ ہمیں ان کا پتہ ہے، نہ ان کی کتابوں کا پتہ ہے، نہ ان کی تعلیمات کا علم ہے، نہ ان کی ہدایات کا علم ہے، نہ ان کے اصولوں کا علم ہے، نہ ان کی رہنمائی کا علم ہے، ویسے ہی ذہنیت بنا لیں کہ وہ انبیاء جن کے ہمیں نام بھی نہیں آتے، یہ سب مجہول، ہمارے لیے جو مجہول انبیاء ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے تھے، اور ان کی نامعلوم کتابیں جن کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، نہ ہم نے پڑھی ہیں، نہ ہم نے دیکھی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے تھیں۔ یعنی یہ ہمارے لیے نامعلوم شخصیات اور ہمارے لیے نامعلوم کتب، ان کے بارے میں ذہنیت رکھ لیں، یہ اللہ کی طرف سے تھیں ساری، یہ ایمان بما انزل من قبلک ہو جائے گا۔ خوب اگر اس کو ایمان کہہ دیں تو اس سے امن کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس ذہنیت سے امن تو اس وقت ہوگا کہ جو اعتقاد ہمارا قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت ہے انسان کے لیے، اس سے پہلے سابقہ امتوں کے اندر آنے والے انبیاء پر جو نازل ہوا ہے ہدایت، کتابیں کتابی شکل میں، وہ بھی ہدایت ہے، وہ بھی قرآن ہی کی طرح انسان کی زندگی کے لیے لازم ہے۔ تو آج ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اس موجودہ انسان کو کہ آپ نے ما قبل پر بھی ایمان رکھنا ہے، ما انزل من قبلک، اور ما انزل الیک پر بھی آپ نے ایمان رکھنا ہے۔ تو ان دونوں میں پھر جم کیسے کریں گے؟ کیا آج کا انسان اختیار رکھتا ہے کہ سابقہ شرائع میں سے، سابقہ کتب میں سے کسی کتاب پر ایمان لے آئے، سابقہ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا پیروکار بن جائے؟ بعض نے یہی استدلال کیا ہے ان آیات سے کہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ آپ ما انزل الیک و ما انزل من قبلک ان پر ایمان رکھیں، تو جو رسول اللہ کے پر ایمان نہیں رکھتے اور آپ پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان نہیں رکھتے لیکن سابقہ انبیاء کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ کافی ہے چونکہ قرآن کا تقاضا پورا ہو گیا ہے۔ نہ، یہ نہیں، اس کا لازمہ یہ نہیں نکلتا کہ ہم آج سابقہ انبیاء میں سے یا تمام انبیاء میں سے کسی ایک نبی کے پیروکار بن جائیں تو ہدایت کی شرط پوری ہو گئی، یعنی متقین کا وصف عملی ہو جاتا ہے۔ ایمان آپ نے ما انزل الیک پر بھی رکھنا ہے، وہ ما انزل من قبلک۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ما انزل الیک و ما انزل من قبلک یہ حقیقت واحدہ ہیں، یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں تھیں، یہ ایک ہی حقیقت ہے۔ یہی آپ پر بھی نازل ہوئی ہے، یہی آپ سے پہلے والوں پر بھی نازل ہوئی تھی، اور وہ جو سابقہ آئے تھے وہ یہی حقیقت تھی، نہ کہ اس کے علاوہ تھی۔ ان کا دین یہی دین تھا، ان کا آئین یہی آئین تھا، ان کے لیے ہدایت بھی یہی ہدایت تھی جو آپ پر نازل ہوئی ہے۔ اور ان انبیاء نے جو کچھ کیا وہ عین ما انزل اللہ کے مطابق تھا۔ البتہ ان امتوں نے ما انزل اللہ کی پیروی نہیں کی، جیسا کہ آج کی امت، رسول اللہ کی امت اپنے طور پر یہ بات مانتی ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ما انزل الیک، رسول اللہ پر جو ایمان نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ سابقہ امتیں بھی ایسے تھیں کہ ان میں سے بھی ایک بڑا طبقہ ان ما انزل پر عمل پیرا نہیں تھا، لیکن
قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ان امتوں کے آپ اتباع کریں، ما انزل من قبلک پر ایمان رکھنا ہے۔ وہ ما انزل من قبلک، دوسری بات یہ کہ آیا وہ محفوظ ہے آج، ابھی ہے ویسا ہی جیسے اللہ نے نازل کیا تھا، یا نہ آج محفوظ نہیں ہے۔ خب ایک چیز جو مسلم ہے، ان دا تحقیق مسلم ہے کہ جو کچھ سابقہ انبیاء پر اللہ نے نازل کیا تھا وہ آج محفوظ نہیں ہے۔ اس نام سے جو کتابیں ہیں موجود ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کس قدیس نے یا کس عالم نے، کس راہب نے، کس حبر نے یہ کتاب تدوین کی ہے۔ جیسے انجیل ہیں تو متعدد، شاید 9 یا 14 انجیل کو کتاب حضرت عیسیٰ سمجھا جاتا ہے، اور ان میں آپس میں فرق ہے، تفاوت ہے ان میں۔ اور وہ نسخہ جو حضرت عیسیٰ کے پاس تھا یا حضرت عیسیٰ لائے تھے وہ نہیں ہے کسی کے پاس۔ حضرت عیسیٰ کے بیان کردہ مطالب ضبط کر کے انہوں نے اس کو لکھا تھا۔ آج کی اصطلاح میں طلاب اس کو تقریرات کہتے ہیں، یعنی استاد جو درس دیتا ہے اور طالب علم لکھ لیتا ہے اس کو لفظ بے لفظ، اس کو محاضرات کہتے ہیں یا تقریرات کہتے ہیں۔ یعنی جو استاد نے بیان کیا اس محاضر استاد سے جو انسان نے لکھ لیا، یہ محاضرات کہلاتا ہے۔ ہیں ایسے جو منظم طالب علم ہیں، جو لائق طالب علم ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے اساتید کے آثار محفوظ کیے ہیں، خود ان اساتید کی کوئی کتاب نہیں ہے، ان اساتید کے دروس ہیں، ان کے طلاب نے زحمت کر کے، محنت کر کے، دقت کر کے وہ سارے مطالب ہو بہو جیسے استاد نے بیان کیے ہیں ویسے ہی انہوں نے ضبط کر کے لکھ دیے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ مطالب جو تقریرات یا محاضرات کے طور پر لکھے جاتے ہیں، یہ اس مصنف کے طرف منسوب ہو سکتے ہیں، یہ استاد کا نظریہ نہیں سمجھے جاتے۔ یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ استاد نے یوں کہا تھا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس شاگرد نے استاد سے یوں سمجھا یا یوں سنا۔ اسی طرح جو اناجیل ہیں یا دیگر آسمانی کتابیں ہیں موجود اس وقت، ان کے نسخے، یہ انسان کی، عام انسانوں کی یا ان متدین انسانوں کی تدوین کردہ کتابیں ہیں، وہ ما انزل اللہ نہیں ہیں۔ وہ بہو جس طرح قرآن جیسے نازل ہوا ہے ایسے آج لفظ بلفظ، حرف بے حرف محفوظ ہے، اس طرح سے وہ کتابیں آج محفوظ نہیں ہیں۔ دوم، برفرض اگر وہ محفوظ ہوتیں، آج فرض کر لیتے ہیں کہ اگر وہ کتابیں محفوظ ہوتیں تو کیا ان کی پیروی کر سکتے تھے؟ خوب اس صورت میں ہم یہ بات وثوق سے کہہ سکتے ہیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کہ ان کتابوں میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں تھا، چونکہ قرآن مصدق ہے ان کتابوں کو، اور ان کے اندر جو حقیقت بیان ہوئی ہے وہ بھی وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، تو عیناً مطابقت ہوتی ان کی اور قرآن کی۔ البتہ ایک چیز میں فرق ضرور ہوتا، وہ جو اس زمانے کی بھی اشد ضرورت ہے اس نقطے کو سمجھنے کے لیے، یہ سابقہ شرائع میں بھی یہ امور ملحوظ تھے، اور اسی وجہ سے نسخ شرائع کا عمل ہوا ہے۔ یعنی ایک شریعت، ایک آئین ایک نبی پر نازل ہوا ہے، پھر بعد میں نبی دیگر آئے ہیں، تو پہلی شریعت، پہلا جو آئین تھا وہ نسخ قرار دیا گیا، منسوخ ہو گیا، اور اس کی جگہ پر نیا آئین اللہ تعالیٰ نے نئے نبی کے ذریعے نئی امت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلا آئین قیامت تک کے لیے تھا، پھر بعد میں احساس ہوا کہ وہ آئین کامل نہیں ہے اور اسے منسوخ کر دیا جائے، بلکہ وہ آئین تھا ہی اسی زمانے کے لیے تھا، اتنی ہی ٹائم کے لیے تھا جس ٹائم پر نافذ ہو کر ختم ہو گیا۔ اگر نئے نبی نہ بھی آتے تو بھی وہ آئین اسی زمانے کے لیے تھا، اس سے آگے کے لیے نہیں تھا، پہلے سے ہی اس کا دورانیہ معین اور مشخص تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ آئین جب اس زمانے کے لیے تھا، یعنی زمانے کی خصوصیات اور مکانی خصوصیات جب بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کسی قوم کے لیے آتی ہے تو زمانی اور مکانی خصوصیات نظر انداز کر کے نہیں آتی۔ یہ نسخ شرائع سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کے اوپر
کہ زمانی و مکانی خصوصیات ہدایت الہی میں ملحوظ ہوتی ہیں، مد نظر ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہدایت عملی ہدایت بنائی جاتی ہے۔ یعنی جس نسل کے لیے ہدایت اتاری جا رہی ہے، نازل کی جا رہی ہے، اس نسل کا مکان اور مکانی خصوصیات اور اس نسل کا زمان اور اس کے زمانے کی خصوصیات کے مطابق وہ ہدایت بھیجی گئی تھی۔ اور جو ہی وہ زمان و مکان تبدیل ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اندر ان خصوصیات کے بدلنے کی وجہ سے وہ چیزیں جو مقید بے زمان و مکان تھیں یا جن کے اندر یہ زمان و مکان ملحوظ تھا، زمان و مکان کے تبدیل ہونے سے وہ اوامر یا وہ نواہی یا وہ ہدایت بھی بدل جاتی ہے۔ یعنی نئی زمانی خصوصیات کے مطابق ہدایت تدوین کی جاتی ہے، نئی مکانی خصوصیات کے مطابق ہدایت تدوین کی جاتی ہے۔ مثلاً ہم مکانی خصوصیات کو مد نظر رکھیں کہ اگر گرم علاقوں میں ایک نسل زندگی گزار رہی ہے، جیسے یہ ہوتے ہیں خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ سال کا کچھ عرصہ گرم علاقوں میں ہوتے ہیں، سال کا کچھ عرصہ سرد علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ البتہ سردیوں میں یہ گرم علاقوں میں آتے ہیں تو انہیں وہی موسم ملتا ہے جو یہ گرمیوں میں سرد علاقوں میں انہیں ملتا تھا، اور سردیوں میں گرم علاقوں کے اندر آ جاتے ہیں تو انہیں ایک جیسا موسم ملتا ہے۔ چونکہ گرمیوں میں جو موسم سردی والے علاقوں میں ٹھنڈے علاقوں میں ہوتا ہے وہی موسم سردیوں میں گرم علاقوں کا ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں ابھی پنجاب ہے پاکستان میں، یہ گرم علاقہ ہے، سردیوں میں اس کا موسم معتدل ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں پہاڑی علاقوں کا، شمالی علاقوں کا موسم معتدل ہو جاتا ہے۔ پنجاب کی سردی، شمالی علاقوں کی گرمی، یہ برابر ہوتے ہیں، یعنی دونوں میں ایک جیسا موسم ہوتا ہے۔ خانہ بدوش لوگ یعنی یوں سمجھے کہ ایک ہی موسم میں ہمیشہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، معتدل موسم میں۔ سردیوں میں جب شدت آتی ہے تو یہ دوسرے معتدل موسم میں چلے جاتے ہیں، گرمی میں شدت آتی ہے یہ بستر باندھ کے پھر معتدل موسم میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہم اس کی جگہ پر خانہ بدوشی کے بجائے ہجرت کو فرض کریں کہ ایک گرم علاقے کی قوم میں نسل ہے، مکمل طور پر یہاں سے زندگی اپنی ختم کر کے سب مال متاع اٹھا کے یہ پہاڑی برفانی علاقوں میں جا کر آباد ہو جائیں، اور یہاں جو ان کے طور طریقے تھے، جو ان کے احکام تھے، جو ان کا لباس تھا، پہننا، سونا، جاگنا، جو کچھ تھا، سرد علاقوں میں جا کر اگر یہ کہیں کہ وہی ہم گرم علاقوں میں جو کچھ پہنتے تھے ٹھنڈے علاقوں میں وہی پہنیں گے، یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم وہی کھائیں گے جو گرم علاقوں میں کھاتے تھے، یہ مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم وہی طور طریقہ رکھیں گے جو گرم علاقوں میں رکھتے تھے، اب برفانی علاقوں میں آ کر ویسے ہی رہیں گے، یہ مر جائیں گے۔ اسی طرح برعکس ہے، یہ جانوروں میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات چڑیا گھروں میں ٹھنڈے علاقوں کے، برفانی علاقوں کے جانور گرم علاقوں کی چڑیا گھر میں لے آتے ہیں تو وہ گرمی میں مر جاتے ہیں۔ ان کے لیے مصنوعی فضا بناتے ہیں، برف بھی رکھتے ہیں، ایئر کنڈیشن بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مر جاتے ہیں۔ انہیں وہی مکان چاہیے، اسی مکان کے لیے وہی ان کی خصوصیات چاہیے ان کو۔ انسان اگر ٹھنڈے علاقے کا انسان گرم علاقے میں نقل مکانی کر جائے اور وہیں ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائے، اس کی تمام تہذیب بدل جائے گی، نئی تہذیب اس کی اپنائے گا، خود ہی اپنا لے گا، نازل نہیں ہوگی، آسمان سے تہذیب نہیں آتی، تہذیب لوگ خود بناتے ہیں، تو وہ بالکل ایک نئی تہذیب اپنا لے گا، اور ممکن ہے اس کی زبان بھی بدل جائے، اس کی ہر چیز تبدیل ہو جائے گی۔ اگر ٹھنڈے گرم علاقوں کا، میدانی علاقے کا فرد پہاڑی یا برفانی علاقوں میں جائے، الٹ ہو، اگر کوئی برفانی علاقے کا انسان میدانی علاقے میں، گرم علاقے میں آئے تو اس کی بھی تہذیب بدل جائے گی، نقل مکانی کرتے ہی تہذیب بدل جائے گی۔ یہی حال ہے انسانوں کا شرائع کے لحاظ سے، ادیان کے لحاظ سے، کہ جب ایک خاص مکان کے مکین، ایک خاص زمانے کے افراد، جب ان کا وہ زمانہ گزر جاتا ہے، وہ تقاضے اور وہ مکان تبدیل ہو جاتا ہے، مکانی خصوصیات بدل جاتی ہیں، تو ان کا آئین و دین بھی تبدیل ہو جاتا ہے، چونکہ آئین و دین زمانی و مکانی خصوصیات کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ ان کی زندگی کا رہنما بن سکے۔ اگر مطابقت نہ ہو
زمانی و مکانی خصوصیات کی دین اور شریعت کے ساتھ، یا یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے یا شریعت متروک ہو جائے گی اگر زمانی خصوصیات اور مکانی خصوصیات کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ خب یہ بہت اہم نقطہ ہے جو ہم تنسیخ شرائع سے استنباط کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں کہ تنخیص شرائع کا بڑا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ سابقہ شریعت نعوذ باللہ باطل تھیں یا غلط تھیں، نہ وہ ٹھیک تھیں اس زمان اور مکان کے لیے۔ اور آج کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آج وہ زمان اور وہ مکان نہیں ہے، تو ان کی مطابقت اپنے زمان و مکان کے ساتھ تھی، اب اپنے زمان و مکان کے ساتھ ہے۔ یہی مطلب ما انزل الیک میں بھی آتا ہے کہ اگر وہ شرائع زمان و مکان بدلنے سے تبدیل ہوتی رہی ہیں تو یہ شریعت اسلامیہ یہ کیوں نہیں بدلتی؟ چونکہ یہاں تو زمانی مکانی خصوصیات زیادہ تبدیلی آئی ہے ان زمانی مکانی خصوصیات کی نسبت، یعنی ان کی زندگیاں بدل کر بھی پھر بھی مشابہ تھیں ایک دوسرے کے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے لوگ اور ان کا طور طریقہ بہت مشابہ تھا سابقہ انبیاء حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ کے زمانے کا، زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، کافی مشابہت تھی، اس کے باوجود بدل گیا، آئین بدل گیا۔ اب رسول اللہ کا زمانہ دیکھیں اور آج کا زمانہ دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے، تو یہاں بھی پھر ہونا چاہیے تنسیخ کا عمل۔ بھلے یہاں پر ہے وہ عمل، اس کو تنسیخ نہیں کہیں گے ہم، اس کو یہ کہیں گے کہ موضوعات زمان و مکان کی تبدیلی سے موضوعات بدلتے ہیں، جب موضوعات بدلتے تو احکام تابع موضوعات کے ہیں۔ یہ تمام علماء کا اجماعی نظریہ ہے کہ حکم کا دار و مدار موضوع پر ہوتا ہے، اور زمان و مکان موضوع کے مقوم ہوتے ہیں، موضوع کے رکن ہوتے ہیں، موضوع کا جز ہوتے ہیں، اور جب اجزاء موضوع بدلتے ہیں موضوع بدل جاتا ہے، اور موضوع کی تبدیلی سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے، جس کو ہم اجتہاد کے ذریعے سے موضوع کی تبدیلی کو ثابت کریں گے اور حکم کی تبدیلی اجتہاد کے ذریعے سے لاگو کریں گے ہم۔ بس وہی عمل جو تنسیخ شرائع کی صورت میں ہوتا تھا، ابھی وہی عمل تبدیل موضوع یا خصوصیات زمان و مکان کی تبدیلی سے وقوع پذیر ہوگا، اجتہاد کے ذریعے وقوع پذیر ہوگا۔ یعنی ایک مجتہد در اصل کیا کرتا ہے؟ وہی جو اس زمانے میں بعد میں آنے والے نبی کرتے تھے، ایک نئی کتاب لے کر۔ تو ہر مجتہد ایک نیا اجتہاد لے کر آنا چاہیے، چونکہ اس کی نسل بدل چکی ہے، اس کا زمانہ بدل چکا ہے، اس کا مکان بدل چکا ہے۔ آج سے 800 سال پہلے کا مجتہد شیخ طوسی مجتہد تھے، ان کے زمانے کا اجتہاد اور آج کے اس زمانے کا اجتہاد یہ یکساں نہیں ہے، چونکہ کوئی چیز ان کی آپس میں اب ایک نہیں رہی، سب کچھ بدل گیا، موضوعات میں فرق آ گیا، تبدیلی آ گئی ہے۔ تو ظاہر ہے مجتہد آج کا، جیسے روایات میں بھی ہے کہ رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ اب نہ عصمت میں اور وحی میں، وحی ان پر نازل نہیں ہوتی، کارکردگی میں ان کی طرح ہیں، یعنی جس طرح وہ انبیاء آتے تھے اور آ کر اپنی امت کی اپنے زمانے کے مطابق رہنمائی کرتے تھے، میری امت کے علماء اپنی زمانے کے تقاضوں کے مطابق دین کے احکام ان کے لیے بیان کریں گے۔ خب پس اول یہ ہے کہ ہم نے ایمان رکھنا ہے ما انزل من قبلک پر، ایسے ہی جیسے ما انزل الیک پر ہے، اور ایمان سے مراد یعنی اس کو وسیلہ امن اس کو بھی قرار دینا ہے۔ کیا ان شرائع کو آج عمل کریں؟ نہ، اس وجہ سے کہ ایک تو وہ کتابیں محفوظ مصون نہیں ہیں آج، جو اس وقت موجود ہیں کتابیں انجیل و تورات، یہ وہ نہیں ہیں جو انبیاء پر نازل ہوئی تھیں، یہ ان کے شاگردوں نے، ان کے معتقدین نے، ان کے ماننے والوں نے اپنی دانست کے مطابق، اپنے ذوق سلیقے کے مطابق تدوین کی ہیں، بس ان کی حجیت وہ نہیں ہے۔ اگر برفرض وہ کتابیں اصل موجود ہوتیں تو پھر ہم ان کی کرتے پیروی؟ نہ، پھر ہم قرآن ہی کی کرتے، لیکن قرآن جس طرح مصدق ہے ان تمام کتابوں کا، ان کے مطابق بھی ہے، یعنی اس وقت ہم قرآن پر عمل کرتے تو ایسا ہی ہے جیسے تورات و انجیل پر بھی عمل کر رہے ہیں، چونکہ مطابقت ہے۔ جب دو کتابیں ایک جیسی ہوں تو ان میں سے جس پر عمل کریں دوسری پر خواہ عمل ہو گیا ہے۔ پس ان کے اندر، یعنی اس آیت سے مراد یہ ہے
کہ ایمان کا وسیلہ جو ما انزلہ ہے، یہ جو آپ پر اترا ہے یہی ان پر اترا تھا، بلا تمیز بلا تفریق کے ان پر بھی یہی اترا تھا، اور وہ جو کچھ ان پر نازل ہوا تھا وہ بھی ان کے لیے امن کا ذریعہ تھا، یہ بھی آپ کے لیے امن کا ذریعہ ہے۔ اور آج کا متقی ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس عنوان سے کہ جو کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ تمام انبیاء کا ضابطہ ہے، یہ تمام انبیاء کا اصول ہے۔ قرآن نے کوئی ایسا مطلب بیان نہیں کیا جو سابقہ انبیاء نہیں مانتے تھے، یا ان کی شرائع میں نہیں تھا، یا ان کے اللہ نے جو انہیں ہدایت دی تھی وہاں پر یہ رکنیت نہیں حاصل تھی۔ زمانی مکانی خصوصیات کو چھوڑ کر جو اصل اصول ہیں، بنیاد ہیں ہدایت کے، وہ اس شریعت کے اور ان شرائع کے ایک ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وہ کتابیں اسی طرح محفوظ ہوتیں تو یہ بات تصدیق ہو جاتی، جس طرح قرآن تصدیق کرتا ہے، ان کی مطابقت بھی رکھتا ہے ان کے ساتھ، اور اگر وہ موجود ہوتی تو ہو بہو وہی ہوتا جو قرآن کے اندر ہے، صرف زمانی مکانی خصوصیات تبدیل ہو جاتی، لیکن اصول ہدایت کے وہی ہوتے۔ اس لیے جس طرح یہ وسیلہ امن ہے، اسی طرح وہ بھی انسان کے لیے ذریعہ امن تھا، وہ ہدایت کا منشور جو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پس متقین کی اوصاف میں سے یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان، اور جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان۔ ایمان اب ذہنیت کا نام نہیں رہا، ایمان عملی امنیت اختیار کرنے کا نام ہے، اور اعتقاد و ذہنیت اس کے لوازمات میں سے ہے اور اس کے اجزاء میں سے ہے۔ ایمان کے باور اور اقرار یہ اس کے لوازمات میں سے ہے، یعنی انسان جس چیز کو امن کا ذریعہ سمجھتا ہے تو اس پر اعتقاد بھی رکھتا ہے اور اس کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اقرار و اعتقاد امن کا ذریعہ نہیں ہوتے۔ امن کا ذریعہ وہ تیسرا مرحلہ ہے، عمل بالارکان، جس طرح اہل البیت علیہ السلام نے ایمان کی تشریح کی ہے کہ الاقرار باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالارکان۔ وہ عمل بالارکان اصل ایمان کی روح وہاں ہے، یہ دو اس کے مقدمات ہیں، یا یہ دو اس کے جز ہیں، یا یہ دو پہلے مرحلے اس کے لوازمات میں سے ہیں۔ اصل امنیت عملی طور پر اس کو امنیت کا وسیلہ اختیار کرنے سے ایمان قائم ہوتا ہے، ایمان حاصل ہوتا ہے۔ یہ ما انزل اللہ سے ہوتا ہے۔ ایمان باللہ بھی اسی کے لیے ہے، ایمان بالآخرہ اسی کے لیے ہے، ایمان بالملائکہ بالکتب سارا اس ایک نقطے کے لیے ہے، ما انزل اللہ کے لیے، سابقہ امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی اور قیامت تک ما انزل اللہ امن کا انسان کے لیے واحد وسیلہ ہے۔ باقی بات میں صلی اللہ علیہ محمد۔